اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی سے ڈرو اور ظلم سے باز آ جاؤ۔ اگر تم سچے ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے ہٹو! اللہ کی پناہ! رو مت، پیچھے رہو۔ مونٹنی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ صبح کی پہلی روشنی نکل رہی ہوتی ہے کہ اچانک وادی حجر ایک دردناک آواز سے کانپ اٹھتی ہے۔ نہ ہوا چل رہی ہوتی ہے، نہ کوئی بول رہا ہوتا ہے۔ اچانک ایک پہاڑی چٹان درمیان سے پھٹ جاتی ہے، دھول اٹھتی ہے، روشنی پھیلتی ہے، اور اندر سے ایک عظیم اونٹنی نکلتی ہے۔ لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کوئی آہستہ سے کہتا ہے، یہ حضرت صالح کا معجزہ ہے۔ جب قوم عاد اپنے غرور اور ظلم کی وجہ سے ہلاک ہوئی تو ان میں سے چند مومن لوگ بچ گئے جنہوں نے حضرت ہود کی بات مانی تھی۔ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ عذاب کے بعد ہر طرف خاموشی تھی۔ وادیوں میں صرف ٹوٹے ہوئے گھر رہ گئے تھے اور فضا میں عذاب کا اثر باقی تھا۔ بچے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ۔ اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ پھر وہ لوگ وادی آج چھوڑ دیتے ہیں اور نئی زمین کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ سفر لمبا، مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن انہیں پانی، امن اور خوشحالی چاہیے ہوتی ہے۔ قافلے نجد اور حجاز کے پہاڑوں سے گزرتے ہیں۔ آخرکار انہیں ایک آباد علاقہ ملتا ہے، العلا، جہاں چشمے ہیں، باغات ہیں اور زمین بہت زرخیز ہے۔ یہی ان کی نسل بڑھتی ہے اور یہی سے ایک نئی قوم جنم لیتی ہے۔ پھر ان کی اولاد وادی حجر پہنچتی ہے، جسے آج مدعائے صالح کہا جاتا ہے۔ یہی قوم سمود کی ابتدا تھی۔ قوم سمود بہت طاقتور اور ذہین تھی۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں دی تھیں۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے اور میدانوں میں شاندار محلات تعمیر کرتے تھے۔ ان کے شہر خوبصورت اور مضبوط تھے، بازار آباد اور روشن تھے، ہر طرف خوشحالی تھی۔ کھجوروں کے باغات زمین کو مہکاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ناشکرے ہو گئے اور اپنی طاقت پر غرور کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ سب ہم نے خود بنایا ہے۔ ان کے دل سخت ہو گئے۔ انہوں نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ وہ اللہ کو بھول گئے اور کمزوروں پر ظلم کرنے لگے۔ ان کے سردار ہی قانون بن گئے اور ناانصافی عام ہو گئی۔ وہ کہتے تھے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ وہ بھول گئے کہ سب کچھ اللہ دیتا ہے اور وہی واپس بھی لے سکتا ہے۔ اسی قوم میں حضرت صالح پیدا ہوئے۔ وہ بچپن سے ہی نرم دل اور سمجھدار تھے۔ لوگ کہتے تھے، یہ عام انسان نہیں، ان کی باتوں میں گہرائی ہے۔ جب وہ جوان ہوئے تو دنیا کی چمک نے انہیں متاثر نہیں کیا۔ وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے۔ پھر اللہ نے انہیں نبی بنا دیا۔ انہوں نے قوم سے کہا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم کے سردار ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا، تم پہلے اچھے تھے، اب ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہے ہو۔ حضرت صالح نے سمجھایا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کا شکر ادا کرو اور شرک چھوڑ دو۔ اگر تم سچے ہو انہوں نے کہا، تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔
उन्होंने मुतालबा किया कि पहाड़ से ऊंटनी निकालो। हजरत साले ने दुआ की और पहाड़ फट गया, रोशनी निकली और एक बड़ी ऊंटनी जाहिर हुई। ये अल्लाह की निशानी थी, जिसे नाक अल्लाह कहा जाता है। वो एक दिन कुनबे का सारा पानी पी जाती और अगले दिन इसका दूध सबके लिए काफी होता। एक दिन ऊंटनी का पानी होता और एक दिन लोगों का। ये एक आजमाइश थी, लेकिन कौम ने इसे कबूल न किया। सरदार नाराज हो गए। उन्होंने साजिश की। उन्होंने कहा, इस ऊंटनी को मार दो। एक औरत ने इनाम का ऐलान किया। नौजवान तैयार हो गए। उन्होंने ऊंटनी पर हमला किया और इसे कत्ल कर दिया। ये बहुत बड़ा गुनाह था, जिस पर अजाब आना तय था। हजरत साले ने कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। पहले दिन उनके चेहरे पीले हो गए, दूसरे दिन सुर्ख, तीसरे दिन सियाह हो गए और खौफ फैल गया। फिर एक जोरदार आवाज आई, जमीन हिल गई और सब लोग हलाक हो गए। कोई ना बच सका। कुरान में बताया गया कि एक चीख ने उन्हें खत्म कर दिया। कौम सुमविद हमेशा के लिए खत्म हो गई। हजरत साले ने अफसोस से कहा, मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने बात ना मानी। आज भी वो जगह गवाही देती है कि कौमें ताकत से नहीं, ईमान से बचती है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।